السلام على برحبیب خدا ختم الانبیاء باواز بلند نعرہ صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرش مجلس پاک فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے فرش مجلس پاک فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے مومنو جلد آؤ مجلس میں مومنو جلد آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے اے عزادارو مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے فرش مجلس پا فاطمہ زہرا نعرہ صلوات پڑھتے ہیں سارے میں کر اللہ محمد وآل محمد. اے خلی عذاب عذاب کے دل پہنچے اے غلی عذاب کے دل پہنچے غم کی راتیں غم کی راتیں غم کی راتیں بکا کے دن پہنچے فریاد کے فاطمہ
اجڑی فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی آبادی کربلا کے دن آ پہنچے اے اہل عزا فاتحہ نظر شدہ کربلا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، محرم کا چاند نظر آ چکا ہے، یقین ساری فضا سوگوار ہے جناب زہرا کو پرسہ دینے کے لیے۔ تمام ذاکرین، تمام بانیان، تمام سامعین بی بی کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا یہی ہے مولا ہم سب کا پرسہ جناب زہرا ہم سب کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس میں چاند محرم کے حوالے سے ایک مرثیے کے چند بند پیش کرتا ہوں۔ شیخ نے جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، شیخ نے جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، محضر قتل رقم 170 میں دیکھا، بل جبین فلق ظلم سیر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، سرخی خون شفاق قلب کو بھرمانے لگے، اور شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگے، اسب کو روک کے پڑھنے لگے رویت کی دعا، زندگی بھر سے نرالی تھی یہ غزرہ کی دعا، وسعت رزق کا مفہوم ندائے خط کی دعا، حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا، صبر وہ بخش کے تاروز جزا دوم رہے، حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے، قتل ہو جب میرا لشکر نہ جلا لائے مجھے، سب عزیزوں کے کٹے سر نہ جلا لائے مجھے، خون میں ڈوبے علی اکبر نہ جلا لائے مجھے،
تپغاتوں پا جو اصغر نہ جلالا اے مجھے پھول مرجائے میرا شکر بجا لاؤ میں ارے آپ ننھی سی لغت کھود کے دفنا او میں پھول مرجائے میرا شکر بجا لاؤ میں آپ ننھی سی لغت کھود کے دفنا او میں شغین جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وامين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أبدا درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد رویت اور چاند دیکھا جا چکا ہے، لہٰذا اس عنوان سے یہ شب اول ماہ محرم اور اس لحاظ ایک اور لحاظ سے استقبال ماہ محرم کی مجلس بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کی دعاؤں کے ذریعے ہم موضوع میں داخل ہوں گے، اور جو موضوع آپ تک پہنچ چکا ہے کہ خود ذات سید الشہداء پر یہاں پر اس عشرے میں جس حد تک توفیق ہوئی گفتگو ہوگی کہ سید الشہداء کی ذات کے چھپے ہوئے کون سے پہلو ہیں کہ جن پر احادیث نے جن کی جانب اشارہ کیا ہے، اور اگر وہ پہلو ہم تک روشن ہو جائیں تو معرفت سید الشہداء کے سلسلے میں ہم کس مقام پر پہنچیں گے، اور معرفت کے اس مقام پر جب ہم پہنچ جائیں تو وہ معرفت دنیا میں ہمیں کیا فائدہ دے گی، برزخ میں کیا فائدہ دے گی، آخرت میں کیا فائدہ دے گی، اور ایک طرح سے اگر کہا جائے کہ یہ دنیا جو فانی ہے اس میں کیا فائدہ دے گی، اور ہم فیہا خالدون کے مرحلے پر ہمیں کیا فائدہ دے گی۔ یہ تو ایک بات اور ایک کچھ جملے موضوع کے سلسلے میں۔ اور آج کیونکہ وہی جیسا میں نے عرض کیا استقبال ماہ محرم ہے اور شب جمعہ بھی ہے، تو کچھ گفتگو شب جمعہ کے بارے میں اور کچھ گفتگو استقبال ماہ محرم یا آج کی مجلس کا جو بھی عنوان مناسب میری سمجھ میں آیا اور جو میری نظر میں آیا وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ پہلے بتائیے کہ آواز آپ تک بالکل واضح آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے رسول خدا کی وہ حدیث پڑھی ہے کہ جو رسول خدا نے غدیر خم کے موقع پر بیان فرمائی۔ کیا فرمایا
اے لوگوں دیکھو، ھذا آخر مقامی الیکم یا آخر مشہدی معکم، لوگوں جان لو کہ یہ آخری موقع ہے کہ جو تمہارے درمیان اس طرح سے میں موجود ہوں۔ اس کے بعد بھی مختلف موقع آئے، رسول خدا کا حج ختم ہو گیا ذی الحج کے مہینے میں، 18 ذی الحج کو اعلان غدیر ہوا، اور اس کے بعد ذی الحج کے بعد محرم کا مہینہ 28 صفر رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے، تو لگ بھگ کوئی 2 مہینے رسول خدا امت مصطفیٰ کے درمیان رہے، اور اس کے باوجود اس دوران رسول خدا نے جمعے کی نمازیں بھی پڑھائی ہوں گی، اجتماعات سے خطاب بھی کیا ہوگا، اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہوئے ہوں گے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ غدیر کے مقام پر یہ فرمایا کہ یہ آخری مقام ہے جو تمہارے درمیان موجود ہوں؟ یعنی جس طرح سے اس مقام کی خصوصیت ہے، نہ اس سے پہلے ایسا موقع آیا، نہ اس کے بعد ایسا موقع آئے گا۔ تو لہٰذا دیکھ لو، اب یہاں سے میرے جملے خطبے کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے جملوں کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ خاندان کا جب کوئی بزرگ، کوئی بڑا جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور تمام خاندان والوں کو جمع کرتا ہے، اور سچا ترین انسان ہو، خاندان کا امانت دار ترین ہو، متقی ترین ہو، خاندان والے جب جمع ہوں تو خاندان والوں کی سمجھ میں یہ آ جانا چاہیے کہ اب یہ اعلان بقیہ دوسرے اعلانات کی طرح ہرگز نہیں ہے، اس اعلان کی اپنی خصوصیت ہے۔ تو وہاں پر 2 بڑے اہم اعلان فرمائے، اور جو نبی کریم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اگر آپ کی عربی رواں ہے اور آپ A4 پیپر پہ پرنٹ آؤٹ نکال لیں اور آپ کو عربی پڑھنی آئے، تو تقریباً یہ خطبہ پورا آپ آدھا گھنٹہ 35 منٹ میں آرام سے کر کے پڑھ لیں گے۔ تو 35-40 منٹ کا 25 منٹ کا یہ خطبہ ہے، اس میں رسول خدا کے 2 اہم جملوں میں سے ایک جملے پر میں گفتگو کروں گا کہ دیکھو، انی تارکن فیکم الثقلین کانی دعیت فاجبت، دیکھو مجھے بلایا جا رہا ہے۔ جبرائیل ہر سال 1 دفعہ قرآن لے کر میرے پاس آتے تھے، اس دفعہ میرے سامنے قرآن کو 2 دفعہ پیش کیا ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے، خدا کی طرف سے دعوت آئی ہے، اب میں تمہارے درمیان زیادہ دنوں کا مہمان نہیں ہوں، لہٰذا اب میری بات غور سے سنو۔ اب جو رسول خدا آج جو بات بتانے والے ہیں وہ بات اتنی اہم ہے کہ نہ اس سے پہلے یہ بات ہوئی، نہ اس کے بعد یہ بات ہوگی۔ کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزوں پر گفتگو فرمائی، ایک عمومی گفتگو اور ایک خصوصی گفتگو۔ عمومی گفتگو کیا فرمائی؟ دیکھو، اپنی کتاب قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان سے جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ بات کی تمام کے تمام اہل بیت کے درمیان، یہ بات کی تمام کے تمام قرآن کے درمیان، یہ تھا عمومی حکم، یہ تھا عمومی اعلان، یہ تھا اشتراکیت کے ساتھ مشترک اعلان، یعنی میرے پورے گھر والے، میرے تمام اہل بیت ایسے ہیں، پورا کا پورا قرآن ایسا ہے۔ اور اس کے بعد جب خصوصیت کے مرحلے پر آئے تو اہم ترین ہستی جس کو چھوڑ کر جا رہے تھے، فرمایا دیکھو، کل علم علمت، ہر وہ علم جو مجھے دیا گیا، افضیت الی علی ابن ابی طالب، وہ پورا کا پورا علم میں نے علی ابن ابی طالب کے وجود میں انڈیل دیا ہے۔ اور خدا نے قرآن مجید میں جو کہا ہے، وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر علم کو، ہر چیز کو امام مبین کے وجود میں رکھ دیا ہے۔ اس سے مراد یہی علی ابن ابی طالب ہے کہ جو میرے دائیں طرف کھڑا ہے، ابھی میں اسے اٹھا کر لاؤں گا، اپنے ہاتھوں پر بلند کروں گا۔ تو خصوصیت کے ساتھ بھی وضاحت فرمائی، عمومیت کے ساتھ بھی وضاحت فرمائی۔ اب یہاں پر عمومیت اور خصوصیت کا جب وضاحت فرما دی تو ایک بڑا مرحلہ، میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے بغیر، اب یہاں تک آپ تیار ہوگا کہ تقریر ہماری جو دوسرے حصے میں جائے گی وہ یہی موضوع ہوگا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، رسول خدا کی حدیث ثقلین۔ کچھ جملے میں آپ کے سامنے دعائے کمیل کے حوالے سے پیش کروں۔ انسان کے پاس، جو انسان خدا سے محبت کرتا ہے اور خدا کو چاہتا ہے، ایک ایسی ذات ہے، خدا کی ہستی ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتی، جسے ہوا سے خمسہ چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، درک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اس خدا کے ساتھ اگر آپ کو گفتگو کرنی ہے تو آپ گفتگو کیسے کریں گے؟ کس نے بتایا؟ صاحب صحیفہ سجادیہ نے بتایا، صاحب صحیفہ علویہ نے بتایا، صاحب دعائے کمیل نے بتایا، صاحب مناجات شعبانیہ نے بتایا، دعائے صباح نے بتایا۔ اگر آپ مسلمانوں کے پاس سے اہل بیت کی بیان کردہ دعاؤں کو ہٹا لیں، امت مسلمہ گونگی بن کر رہ جائے گی، لفظ نہیں ہے امت کے پاس کہ گفتگو کرے تو کیسے۔ لہٰذا اہل بیت کے انگنت احسانوں کو چھوڑیے، یہ جو زبان کو زبان دی، مانا کیا مطلب زبان کو زبان دی؟ یہ زبان 2-4 تولے کے گوشت کا نام نہیں ہے۔
جب آپ جاتے ہیں کمشنر صاحب کے پاس تو محلہ میں کس کو لے کر جائیں گے؟ صاحب ان کو لے کر جائیے، ان کی انگریزی بھی اچھی ہے، اردو بھی اچھی ہے، اخبارات پڑھتے ہیں، یہ بات کریں گے بھائی سڑک بنوانی ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، پانی نہیں آ رہا، کمشنر سے جو بھی جا کے بول دے۔ صاحب طریقہ ہونا چاہیے مولانا، تہذیب ہونی۔ کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر، چیف منسٹر صاحب، گورنر صاحب، پریزیڈنٹ، اور اگر بادشاہ خالق کائنات ہو کہ جس کو کوئی درک ہی نہ کر پائے، حمد ایسی کی جائے کہ جو الحمدللہ رب العالمین کا مالک ہو، الحمدللہ کما ہوا اہلہ، یہ خدا کی بارگاہ میں کون سی حمد کو بھیجیں گے آپ؟ پروردگار تو وہی خدا ہے جس نے ہمیں پنکھے عطا کیے، تو وہی خدا ہے جس نے ہمیں ایئر کنڈیشنر عطا کیا۔ آواز آئی ہے عالم غیب سے، کوئی بات ایسی کرو جو ہمارے شایان شان ہو، ہماری مدح ایسی کرو، یہ تو ہم نے تمہیں عقل دی، تم نے اس عقل کا استعمال کیا، اس کے بعد جا کر ایئر کنڈیشنر ایجاد کر لیا، پنکھا بنا دیا، گاڑی بنا دی، اسپیس شپ بنا دی، ہوائی جہاز بنا دیا، کمپیوٹر بنا دیا۔ یہ تو ہماری دی ہوئی طاقت تمہارے وجود میں آئی تو تم نے یہ کرشمہ دکھایا، منسوب یہ بھی ہم سے ہے، لیکن ہماری دی ہوئی طاقت تھی تمہارے وجود سے ظاہر ہوئی۔ وہ ہم کرو کہ جو بجائے سوائے ہمارے کسی کی ذات سے صادر ہی نہ ہو، اس مقام پر اہل بیت لے کر آئے۔ شب جمعہ ہے، علی بن ابی طالب سجدے میں ہیں، نیمہ شعبان ہے، مسجد کوفہ ہے، نیمہ شب ہے، چراغ ٹمٹما رہے ہیں، شب زندہ مسجد کوفہ میں عبادت میں مصروف ہیں، اور ایک دفعہ ہمہمہ ایک بھنبھناہٹ مناجات کی آ رہی ہے، لیکن کیا کیا جائے، کمیل ابن زیاد نخعی کہ مسجد کوفہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ خدا آپ کو جناب کمیل کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کی اور زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ کمیل کے وجود میں کیا چیز تھی کہ پوری مسجد کوفہ کو چھوڑ کر ایک دفعہ دیکھنا کہ میرا مولا سجدے میں گر کے کیا پڑھ رہا ہے۔ کمیل بات سنو، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے جو تمہارا مولا سجدے میں گرا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مزاج آشنائے ولایت بننا پڑے گا، تب علی بن ابی طالب سمجھ میں آئیں گے۔ اب جو کمیل نے غور سے سنا تو الفاظ کچھ نئے تھے، گفتگو کچھ عجیب تھی۔ یہ کمیل آج یا کل کی رفاقت نہیں ہے جناب امیر کے ساتھ، جناب امیر کا جملہ خود بتائے گا کہ کمیل کے ساتھ رفاقت کتنی طویل ہے۔ ایک تو محبت اور مودت ہو جناب امیر کے ساتھ، کتنی، اب یہ آپ کو کیا بتاؤں صاحب کہ کتنی، آپ خود صاحب مودت و محبت جناب امیر ہیں۔ چپکے سے دعا سنتے گئے، کہتے یا علی دعا دیجیے گا جو پڑھ رہے تھے۔ ادب امامت بھی ہونا چاہیے مودت کے ساتھ، پاس سے امامت بھی ہو مودت کے ساتھ۔ جناب امیر دعا پڑھنے کے بعد گئے، نیمہ شعبان تھی، بیت الشرف میں گئے، دق الباب ہوا، دروازہ کھولا، کہا کمیل کھڑے ہیں، کہ کیا ہوا رات کے اس پہر آئے ہو؟ کہا مولا وہ جو دعا مسجد میں پڑھ رہے تھے نا وہ مجھے چاہیے، اب یہ میرا جملہ ہے، میرا جملہ۔ کمیل وہی مانگ لیتے؟ نہیں، میں نے عرض کیا ادب امامت بھی ہو سکتا ہے علی بن ابی طالب نامحرموں کے سامنے دعا نہ دینا چاہیں، جو نامحرموں کو اپنی مودت نہ دے وہ آپ کو اپنی دعا دے گا؟ اغیار کے دل میں نہیں جماعتی خانواد ہے نبوت کی محبت، اپنا ہونا پڑتا ہے تب مودت عطا ہوتی ہے۔ کہو، فرمایا جناب امیر نے جب کہا دعا دیجئے، کہا طول الصحبت لنا یوجب، یہ جو تمہاری اتنی طویل رفاقت تھی ہمارے ساتھ، اس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم تم کو یہ دعا دیں۔ رک جائیے یہاں پر، یہ جملہ جناب امیر کا ضائع نہ ہو جائے، جناب امیر کا جملہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ کمیل جو ہماری بارگاہ میں آتا ہے نا، ہماری امامت کے ادب کا خیال رکھ کر ہم بھی اس کی طول رفاقت کا خیال رکھتے ہیں۔ یاد خوب توجہ کیجیے اس بات کے اوپر۔ لہذا جب نجف جائیے ذریعہ امیر مومنین کے سامنے تو اس عاجزی کے ساتھ کہ جس ادب اور عاجزی کے ساتھ کمیل نے دعا کو طلب کیا، پھر جناب امیر نے دعا دی، اور پھر اس کے بعد اس دعا کے اندر گفتگو کیا ہے، گفتگو کس طرح کی ہے۔ اب یہ بات طویل ہو جائے گی، آپ جا کر دعا کو پڑھیے، غور سے پڑھیے، لیکن صرف سند اور فضیلت کو دیکھیے کہ جو شیخ عباس قمی آپ سب کے گھر میں مخاطب جنان ہے، وہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ جناب امیر مومنین کی زبانی جو نقل کی روایت شیخ عباس قمی نے کہ ہر شب جمعہ پڑھا کرو، ایک دفعہ پڑھو مہینے میں، سال میں، زندگی میں ایک دفعہ۔ اور فضیلت کیا بتائی؟ رزق کی فراوانی کے لیے، دشمنوں سے بچاؤ کے لیے،
مجھے تمام کے تمام فوائد دکھے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا اور وہاں کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ نوجوان مسجد میں دکھائی دیں، لیکن نوجوان امام باڑے اور مسجد میں بڑی بھرمار نوجوانوں کی، اور شاید وہ سنیں تو ان کو بھی یہ قصہ سن کے حیرت ہو اور یا مسکرائیں وہ۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کے مسجد میں نوجوان اور جوان بہت آتے ہیں، جس شہر میں رہ رہے ہیں آپ، جس ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں کا ماحول ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جمعے کی چھٹی بھی نہیں ہے، شب جمعہ کو نوجوان آئے کہ جا کر آرام کرے گا گھر میں، اور جمعرات کا دن ورکنگ ڈے ہے، نوکری پیشہ لوگ طالب علم تھکے ہوئے اس کے باوجود آتے ہیں۔ تو کیا چیز مسجد کی طرف کس نے جذب کیا؟ تو ان مومنین نے کچھ جملے کہے، اس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ مولانا جب سے ہم نے پابندی کے ساتھ دعائے کمیل کی تلاوت شروع کی ہے، یہ نوجوانوں کو کھینچ کے دعائے کمیل لائیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہاں پر باپ اپنے بیٹے سے نہ کہہ سکے کہ امام باڑے میں آؤ، وہاں جناب امیر کی دعا میں یہ طاقت ہے کہ آپ کے نوجوانوں کو کھینچ کر امام باڑے میں لے کر آئے۔ لہٰذا ایک تو یہ فضیلت، اور اس کے بعد گناہوں کی مغفرت، انسان کی حقارت، انسان کی بندگی، اور اس کے بعد معرفت اہل بیت، خود معرفت جناب امیر المومنین کہ کس طرح کی معرفت جناب امیر المومنین کی خود یہ دعائے کمیل بتا رہی ہے۔ ایک بات شب جمعہ کے بارے میں یہ۔ دوسری بات شب جمعہ کے بارے میں کیا، کیوں کہا گیا ہے مومنین سے کہ شب جمعہ کو شب زندہ داری کیا کیجئے؟ کیا وجہ ہے؟ سنت ائمہ، سنت معصومین، شب جمعہ کو عبادت کرے انسان جس حد تک ہو سکے۔ حضرت سبط اکبر ابی محمد حسن ابن علی الزکی یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے مادر گرامی کو دیکھا محراب عبادت میں شب جمعہ کہ 1000 مومنین و مومنات کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ میں نے پوچھا مادر گرامی آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی؟ فرمایا شہزادی نے جواب دیا یا بنیا، اے بیٹا، میرے پیارے بیٹے، میرے لاڈلے بیٹے حسن، الجار ثم الدار، پہلے پڑوس پھر گھر۔ اس خانوادے نے صرف دعا میں یہ نہیں سکھایا کہ پہلے پڑوس پھر گھر، ہر نعمت جو اس خانوادے کو ملی خداوند تبارک و تعالیٰ نے دی، اس نے وہ نعمت پہلے پڑوسیوں کو دی، شہر والوں کو دی، پھر اپنے لیے اس نعمت کو استعمال کیا۔ تو ایک یہ چیز بڑی ہم کو عجیب دکھی کہ 1000 مسلمانوں کا، مسلمین و مسلمات کا نام لیا، اور اس کے بعد جناب امام مجتبیٰ، اور عجیب بات یہ ہے کہ امام مجتبیٰ کی عمر یا 3 برس ہے یا 4 یا 5 برس، 1000 مسلمانوں کے نام لے کر دعا کی جناب سیدہ نے۔ اس پوری عبادت کے دوران امام مجتبیٰ بھی موجود ہیں، بیدار ہیں، ماں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ میں کہہ نہیں سکتا کہ خود بھی عبادت کر رہے تھے، خود بھی نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ روایت نے امام حسن مجتبیٰ کی عبادت کو متعین نہیں کیا کہ میں متعین کروں، لیکن جناب سیدہ کو خود مناجات کو سننا یہ خود سب سے بڑی عبادت ہے۔ لہٰذا فرزند اکبر، فرزند ارشد موجود ہیں اور مادر گرامی کے ساتھ یہ گفتگو۔ اب اس کے بعد اگر آپ کو کیا حکم ہے؟ آسان ترین حکم کیا ہے شب جمعے کا؟ آسان ترین حکم، رشتہ داروں کے لیے فاتحہ پڑھیے، ان کے لیے کوئی ثواب کا کام کیجئے، ان کی مغفرت کی دعا کیجئے۔ اور روایت آپ کے سامنے اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ ارواح گھروں تک آتی ہیں، فجر تک رہتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھیجو، اب ہمارے ہاتھ میں کوئی عمل نہیں ہے، اور پھر فجر کے جب اذان ہوتی ہے تو وہ دوبارہ آسمان کی طرف پرواز کر کے چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے حکم ہوا کہ مغفرت کی دعا کی جائے۔ کس کے لیے؟ مرحومین و مرحومات کے لیے، ماں باپ کے لیے، ذوی الحقوق کے لیے، اساتذہ کے لیے، جن جن کا آپ پر حق ہے، جس نے کوئی اچھی چیز سکھائی، ان سب کے لیے دعا کی جائے۔ یہ تو ارواح آسمان سے زمین کی طرف آتی ہیں۔ اب چلیے چھٹے امام کی خدمت میں، حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں، جس میں چھٹے امام ایک عجیب حدیث ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب شب جمعہ ہوتی ہے تو ہم تمام معصومین، ہماری ارواح عرش پر اجتماع کرتی ہیں، اکٹھا ہوتی ہیں، اور پھر جو بھی چیز، جو بھی علم عالم غیب سے نازل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے رسول خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، اور پھر ولایت کے مراحل کو، امامت کے سلسلے کو طے کرتا ہوا جو زندہ اور موجود امام ہوتا ہے اس تک آتا ہے۔ یہ روایت آپ نے سن دی، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ کثرت کے ساتھ شب جمعہ درود بھیجو۔ شب جمعہ کی اتنی فضیلت ہے کہ جو شب جمعہ سے لے کر عصر جمعہ تک جس کو موت آ جائے، انتقال ہو جائے، اگر اسے قبر میں دفن کیا جائے
تو بعض روایت کے مطابق انواع و اقسام کے عذاب اس پر سے اٹھا لیے جاتے ہیں. کوئی مومن کو کسی کو دفن کیا جائے، یعنی موت آنا بھی شب جمعہ میں ایک اعزاز ہے. کس کے لیے اعزاز ہے؟ اس کے لیے جو صاحب ایمان ہے. یہ شب جمعہ میں صاحب ایمان کو اعزاز دیا کیوں گیا؟ اس ایمان کا عالم غیب سے رشتہ کیا ہے اور اس مومن کا عالم غیب سے تعلق کیا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا، نوجوان بچے کی بیٹھے گفتگو تھوڑی سی مشکل ہو گئی. وہ ایک مومن تھا، صاحب ایمان تھا، صاحب مودت خالصہ. زمزم میں بھی نجاست ملا دیجئے، کسی کام کا نہیں رہے گا. تو صاحب مودت خالصہ، جس کی طرف چھٹے امام نے تیوریوں پہ بل ڈال کے دیکھا، تم بھی تیوریوں پہ بل ڈال کے دیکھو. جس پر امام نے لعنت کی، تمہارے دل میں بھی اس پر لعنت ہو. اور جس کی جانب امام نے خوشگوار کیفیت کے ساتھ دیکھا، جب اس کا نام بھی آئے تو دل پر تمہارے خوشگوار کیفیت طاری ہو. چھوٹا سا جملہ عرض کر دوں، ابھی یاد آیا ہے اور حق ہے آپ کا آپ کو بتایا جائے. جناب امیر مومنین کوفے میں گئے، ظہر کوفہ، پشت کوفہ پر. ایک دفعہ نجف کی طرف نگاہ ڈالی. ابھی نجف ایک بنجر صحرا چٹیل میدان ہے. نجف کی طرف نگاہ ڈالی، کہا کیا خوشگوار آب و ہوا ہے. یا علی 45 42 47 52 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کیا خوشگوار آب و ہوا ہے. علی ابن ابی طالب فارنہائٹ اور سینٹی گریڈ کی بات نہیں کر رہے. یہ جو یہاں سے ہوا آئے گی نا ٹھنڈی صاحبان ایمان کے لیے، اس ہوا کی بات کر رہے ہیں. پھر جو شیخ توسی یہاں پر آئیں گے نا، جو سید مرتضی آئیں گے، جو سید رضی آئیں گے، جو علوم اہل بیت کو یہاں سے نشر کروائیں گے، یہ جناب امیر نے فرمایا کہ کیا ٹھنڈی ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر کا کوئی تعلق ہے نا نجف کے ساتھ اپنی شہادت سے پہلے. کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، کیا خوشگوار آب و ہوا ہے. اور یہی روایت ہمیں اس سے مختلف انداز کی، بالکل یا میلاد سمجھ لیجیے اسی طرح کی قم کے بارے میں بھی ملتی ہیں. اسی سے ملتی جلتی روایت ہم کو کربلا کے بارے میں ملتی ہیں. تو اب چلیں اسی جملے پر. بچے کہتے ہیں مولانا بات کرتے کرتے کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، اس کو مکمل کیجئے. تو وہ جن بچوں کا اعتراض ہے وہ غور سے سننے، دوبارہ اسی طرف آ رہا ہوں. ایمان کا تعلق کیا ہے کہ جو صاحب ایمان مودت خالصہ مر جائے شب جمعہ کو، اس پر سے انواع اقسام کے عذاب اٹھا دیے جاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں غور سے سنیے. یہ عذاب آتا کہاں سے قبر پر؟ ارادہ الہیہ سے. یہ ثواب آتا کہاں سے قبر پر؟ ارادہ الہیہ سے، خدا کے ارادے سے. خدا کا ارادہ نہیں ہوگا عذاب نہیں آئے گا، خدا کا ارادہ ہو جائے گا عذاب آ جائے گا. تو مومن ہے، اس کا خدا کے ارادے الہیہ سے کیا تعلق؟ ہم آپ جیسا عام انسان ہیں، اس کا ارادہ الہیہ سے کیا تعلق؟ دو روایتیں صرف، اور بات کو جوڑ کر آگے بڑھوں گا. اس کا براہ راست اس مومن کا ارادہ الہیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شب جمعہ کو مرا ہے. اس کا تعلق ہے معصومین سے، چہردہ معصومین سے. اسی لیے فرمایا روایت نے کہ مودت خالص، صاحب ایمان خالص مومن مرے، صاحب ایمان مرے. تو یہ اترا قبر میں شب جمعہ کو. چہردہ معصومین کی ارواح ہیں عالم غیب پر، یعنی پروردگار یہ ہمارا چاہنے والا مرا ہے، یہ شب جمعہ کو عبادتیں کرتا تھا، تو اس کے صاحب ارادہ عالم عرش پر ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہے. اس کا ایمان اس کو جوڑتا ہے امیر المومنین سے، اس کا ایمان اس کو جوڑتا ہے چہردہ معصومین سے. یعنی یہ مرا ہے، زمین میں دفن کیا گیا ہے، روح اس کی نگاہوں کے سامنے ہے چہردہ معصومین کی. وہ وہاں سفارش کرتے ہیں. سفارش جاتی کیسے ہے؟ وہ جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ جو آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، شب جمعہ کو مرنے والے کی نماز جنازہ آسمان پر اور طرح سے جاتی ہے، دیگر ایام میں مرنے والے کی نماز جنازہ اور طرح سے جاتی ہے. جب آپ مخاطب کرتے ہیں شب جمعہ کو جس کی نماز جنازہ ہو رہی ہو، اللہم ان ھذا المسجع امامنا، پروردگار یہ جو ہمارے سامنے لاش رکھی ہوئی ہے یہ کس کی لاش ہے؟ یہ ایسے بندے کی لاش ہے جو تیرے بندے کی اولاد ہے، یہ ایسے بندے کی لاش ہے جو تیری کنیز کا بندہ ہے. قد نزل بک، پروردگار یہ تیری بارگاہ میں آیا ہے. اور لوگ جائیں خدا کی بارگاہ میں اور انداز ہے.
یہ جو آج خدا کی بارگاہ میں گیا ہے یہ اکیلا نہیں گیا، یہ ایمان خالص کو لے کر گیا ہے، یہ 14 معصومین کی ولایت کو لے کر گیا ہے۔ شب جمعہ ہے، اس کے اولیاء عالم عرش پر ہیں، پروردگار اس کو بھیج رہے ہیں جو 14 معصومین کا ماننے والا تھا۔ لہٰذا جب یہ گفتگو کی جاتی ہے تو عالم غیب سے ثواب نازل ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو انسان کو جوڑتا ہے۔ شب جمعہ کے بارے میں یہ چیز، صبح تک ایک عجیب انداز سے مغفرت کے باب کو، دروازے کو کھولا گیا۔ صدقہ دیا کیجئے شب جمعہ کو، استغفار کرے انسان شب جمعہ کو، کثرت کے ساتھ درود پڑھے شب جمعہ کو۔ اور جب آپ درود پڑھتے ہیں شب جمعہ کو، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر آن درود پڑھنے کا حکم ہے، ہر لحظہ اور ہر آن درود پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ شب جمعہ کو تاکید کے ساتھ کیوں؟ ان المصلی علی محمد وعلی محمد لیلۃ الجمعہ یظہر نورہ فی ملکوت السماوات الی یوم القیامہ۔ جو شب جمعہ کو آل محمد پر درود بھیجے گا، چھٹے امام فرما رہے ہیں، قیامت تک کے لیے اس کا نور آسمانوں میں چمکتا رہے گا۔ لہٰذا یہ نور چمکتا رہے گا، یہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ یہ صلوات میں کیا طاقت اور تاثیر ہے، قیامت تک کے لیے چمکتا رہے گا۔ وجہ اس کی وہی جو میری سمجھ میں آئی روایت کے مطالعے کے بعد، کہ آپ جو درود بھیج رہے ہیں محمد آل محمد پر، وہ کس پر بھیج رہے ہیں؟ آل محمد پر۔ شب جمعہ آل محمد کہاں پر ہیں؟ جناب ختمی مرتبہ سے لے کر حضرت حجت کی ارواح، سب کی ارواح عالم عرش پر ہیں۔ آپ آل محمد پہ درود بھیج رہے ہیں۔ آل محمد کہاں ہیں؟ عرش پر۔ یہ درود کہاں جائے گا؟ عرش پر۔ یعنی یہ واحد عبادت ہے کہ جو صاحب ایمان خالص کی عبادت براہ راست عرش پر جاتی ہے۔ اور جس طرح سے آپ شب جمعہ عالم غیب سے متصل ہوتے ہیں، جس طرح آپ شب جمعہ عالم انوار سے متعلق ہوتے ہیں، جس طرح آپ شب جمعہ معصومین کی ارواح سے متعلق ہوتے ہیں، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ دل میں محبت علی بن ابی طالب شرط ہے۔ یہاں تک شب جمعہ کے بارے میں بات ہوئی، اور اب شب اول محرم کے بارے میں، وہ یہ کہ سب سے پہلے مزاج محرم کو سمجھیے، البتہ روایات کی روشنی میں۔ مزاج عزاداری کو سمجھیے، البتہ احادیث کی روشنی میں۔ مزاج شہادت سید الشہداء کو سمجھیے، سید الشہداء کی زیارات کی روشنی میں۔ بڑی مہربانی، نواز درود پڑھ دیجیے ذرا محمد آل محمد۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ عزاداری کو بتائے، پھیلائے، بغیر آپ کا وقت ضائع کیے ہوئے۔ چھٹے امام کی حدیث راوی سے فرما رہے ہیں، فلا تخرقوا علیہم، دیکھو جو تمہاری بات نہیں سمجھ رہے، جو تمہاری بات نہیں سمجھ پاتے، یہ تم، اب یہ میرے الفاظ ہیں، امام کے الفاظ، امام کا جملہ ہے، فلا تخرقوا علیہم۔ اب میں بڑی آسان اردو میں بات کروں، دیکھو ان کے دل و دماغ پر خراشیں مت ڈالو۔ ان کے ساتھ بچوں کے لیے جملہ ہے بڑا تکلیف کے ساتھ، کراہیت کے ساتھ، یہ ہارش وے میں بات مت کرو، روڈ مت ہو، بے ادبی، کھردرے پن کے ساتھ ان سے گفتگو مت کرو جو تمہاری عزاداری کو نہیں سمجھتے۔ یہ پہلا جملہ ہی کافی ہے۔ فَإِنَّ عِمَارَةَ بَنِي اُمَيَّةَ كَانَتْ بِالسَّيْفِ وَالْجَوْرِ وَالْعَسْفِ۔ دیکھو بنو امیہ کی جو حکومت تھی وہ اصرار پر تھی، زور و زبردستی پر تھی، ظلم و ستم کے ذریعے تھی، تلوار کے ذریعے تھی۔ وَإِنَّ عَمَارَتَنَا بِالتَّأَلُّفِ وَحُسْنِ الْخِلْطَةِ وَالْوَقَارِ وَحُسْنِ الْوَرَعِ وَالِاجْتِهَادِ وَالتَّقِيَّةِ۔ لیکن یاد رکھنا، ہماری جو امارت ہے نا، ہماری جو حکمرانی ہے، وہ ہے محبت والی۔ پیار و محبت کے ساتھ معاشرے میں مل کر رہو، وقار کے ساتھ رہو، اوچھے پنے کی حرکتیں مت کرو۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اوچھے پنے کی گھٹیا حرکتیں مت کرو، بالوقار والورع، بہت پاکیزہ رہ کر، بہت پاک دامن رہ کر۔ ماتم کر رہے تھے، ہماری ولایت کی علامت ہے۔ کوئی آیا دھکا دیا، کنارے پہ ہو گئے، اب جو منہ میں آیا کہہ دو، نہیں 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 نہیں، تم بھی ماتمی، یہ بھی ماتمی۔ وقار کے ساتھ اپنی جگہ دے دو۔ تم سے ماتم کی جگہ چھین لی گئی، تمہارا امام جانتا ہے کہ کسی نے ہٹایا تھا، اجر تمہارا امام دے گا، یہ تھوڑی دے گا جو دائیں آیا ہے۔
خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. تابوت کی زیارت کرنے کا ذوالجنہ کی آداب کے ساتھ، کوہنیاں مارتے ہوئے نہیں. معراج یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو کوہنی ماری تابوت کی زیارت تک پہنچی. معراج یہ ہے کہ وہ دھکا دے تو چپ کے پیچھے ہو جائیے. والوقار وحسن الخلطہ، معاشرے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ رہا کرو. والورع، پاکیزہ شخصیت رکھو. والاجتہاد، جان توڑ کے عبادت کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا عجیب جملہ ہے، والتقیہ. کیا مطلب؟ ایسی باتیں مت کرو لوگوں سے جس سے اختلاف پیدا ہو. ایسی باتیں مت کرو لوگوں کے ساتھ کہ جس سے کسی کی بھی جان مال عزت و آبرو پر کسی کی بھی معاشرے میں بدامنی نہ پھیلے. یہ تو غیر مسلم ہے، ہوتا رہے تو ہوتا رہے، یہ بھگتے ہیں. نہیں، معاشرے میں امن و امان کی کیفیت کو ہمیشہ باقی رکھو. اور پھر فرمایا عجیب جملہ، امام نے فرمایا، چھٹے امام کی بارگاہ میں درود بھیج دیجیے. فرغبوا الناس فی دینکم وفیما انتم علیہ. لوگوں کو ترغیب دلاؤ اپنے دین کی. جب لوگ دیکھیں گے وقار، تقوی، پاکیزگی، استدلال، پیار و محبت کی گفتگو، اس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے، لہٰذا اس عمل کے ذریعے رغبت دلاؤ لوگوں کو اپنے دین میں. وفیما انتم علیہ، اور جس عقیدے و نظریے پر تم ہو اس کو بھی محبت سے پھیلاؤ. یہ امام نے فرمایا. لہٰذا اب سید الشہداء، استقبال محرم. استقبال محرم یعنی کیا مطلب؟ استقبال محرم آپ نے سنا ہے، استقبال ماہ رمضان. آپ نے اس عنوان سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن استقبال ماہ حج مستحب ہے کہ جو حج پر جا رہا ہے وہ اپنے محاسن، داڑھی کے بال اور سر کے بالوں کو نہ ترشوائے. اور یہ مسئلہ ہے کس مدت سے، تو گویا یہ استقبال ہے. 3 روزے 27، 28، 29 یا 28، 29، 30 شعبان المعظم کے کیا ہے؟ استقبال ماہ مبارک رمضان. پھر جب عید آ گئی تو پھر آپ نے 2 شوال سے روزے رکھنے شروع کیے. 2، 3، 4، 5، 6، 7 شوال 6 روزے رکھے. یہ الوداع ہے کس کا؟ ماہ مبارک رمضان کا. زیارت پہ گئے، جب آپ گئے تو مختلف دعائیں پڑھنے کا حکم ہے. یہ گویا استقبال زیارت. کربلا جا رہے ہیں، 3 دن روزے رکھیے، وہ جو مفاتیم آداب ہیں گھر والوں کو جمع کیجئے. یہ استقبال زیارت کربلا ہے، آداب زیارت کربلا. ہر چیز جو معصومین کے ساتھ جس کا تعلق ہے، جس طرح سے معصومین نے بتایا، خوب توجہ کیجیے گا اس پہ. یہ جو بے ڈھنگے بیتو کے کام انسان بناتا ہے، امام اپنے شاگرد کو نہیں بخش رہا. میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ جب رسول اللہ میں نے دعا بنائی ہے، ذرا سن لیجیے غلطیوں کو. اپنی دعا اپنے، جب رسول اللہ سن تو لیجیے کہ اپنی دعا اپنے پاس رکھو، جو ہم بتا رہے ہیں وہ کرو. آپ کب سے اتنے بڑے ہوگا کہ امام صادق کو ڈکٹیشن دینے لگے؟ آپ کب سے اتنے بڑے ہوگا کہ صادق آل محمد کو بتائیں؟ جب رسول اللہ میری بھی دعا، اب ہم تو ہو ہی نہیں کہیں، اوقات ہی نہیں ہے تمہاری کہیں. یہاں پہ انبیاء اولو العزم کے بالوں پر جھڑ چکے ہیں. یہاں پہ میری دعا بنائی ہوئی، میری زیارت رکھیے اپنی تمام مغلظات کو اپنے پاس. بات ہوگی صرف 14 ماہ. انی تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر 2 چیزوں تک کائنات کی ساری چیزیں آ گئیں تو قدر و قیمت ہے، ورنہ 2 کوڑی کی نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے اس بات کے اوپر. لہٰذا معصومین کی سیرت، معصومین کا مزاج، معصومین کی احادیث، معصومین کی تعلیمات، احادیث میں، اصول کافی میں، بہار میں، وسائل الشیعہ میں، یہاں سے لیجیے. حسین ابن علی سید الشہداء، کس طرح سے آپ استقبال کے لیے جائیں، کیسے جائیں؟ جس طرح سے آپ کا 7واں امام جاتا تھا. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند دکھتا تھا، یظہر الکعبۃ فی وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پر درد کے آثار آ جاتے تھے. اور اذا کان العاشر من المحرم، اور جب محرم کی 10ویں تاریخ آتی تھی، کان یوم حزن ہی و بکائے ہی، جب 10ویں محرم آتی، 10ویں کا دن، کوئی اور کام نہیں کرتے تھے میرے والد، صرف حزن اور بکا اور گریہ اور ماتم. یہ ایک چیز. حسین ابن علی سید الشہداء صلوات اللہ وسلام علیہ، کس طرح سے انسان جائے. تہذیبوں پہ تہذیبیں آئیں، تمدنوں پہ تمدن آئے، سویلائزیشن، کسٹمز، کلچر آئے، ختم ہو گئے. خدا سورہ مریم کی آخری آیت میں فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعْ لَهُمْ رِكْزًا. حبیب یہ بتاؤ کتنی تہذیبیں آئیں، ہم نے سب کو برباد کر دیا، ختم ہو گئی ساری تہذیبیں. جتنی تہذیبیں ختم ہوئی، ان میں سے تم کسی انسان کے بارے میں
ایک انسان کے بارے میں تمہیں پتا ہے کون تھا؟ یہ مونجوداڑو ٹیکسلا ہڑپا، اس میں کسی کا پتا کہ کوئی ایک شخص کا نام بتائیے کہ یہ صاحب یہاں رہتے تھے، والد کا نام یہ تھا؟ نہیں ملتا. او تسمع لہم رکزا، ہلکی سی آواز بھی آ رہی ہے کسی کی جو ایک شور و غل مچا ہوا تھا. بعد اب با ملاحظہ ہوشیار شہنشاہ عالم جہاں پناہ ذل الہی تشریف لا رہے ہیں. ان کا جب گھوڑا آتا تھا بازار میں سرکار تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، گھوڑوں کے رستے روکے، برباد کر دیا ہم نے سب کو، سب برباد ہو گئے، تہذیبیں ختم ہوتی گئیں، نمرود آئے، فرعون آئے، سب ختم ہو گئے. باقی کون رہا؟ باقی وہ رہا کہ جس کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی، باقی وہ رہا جس کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، قیامت تک کے لیے یہ برباد تم آباد. تہذیبوں پہ تہذیبیں آئیں، غم انگیز ترین مراحل آئے، بڑے دکھ بھرے مرحلے آئے، لیکن حسین ابن علی کے غم کے سامنے جو آیا وہ خود برباد ہوا. اور حسین ابن علی کا غم اسی طرح سے ہے، بغیر کسی لالچ کے. آپ حضرات یہاں پر اور شہر میں دنیا میں جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں پر لوگ موجود ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے اخلاص بھیجو، ہم اپنی طرف سے مستحد بھیجیں گے. خوب توجہ کیجئے گا. یہ کس چیز نے باقی رکھا زیارت عزاداری حسین ابن علی کو؟ یہ عزاداروں کے اخلاص نے. یہ کس بنیاد پر میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پڑھ کے آیا ہوں. ارے کیا پڑھنا سرکار، دماغ میں اگر یادداشت نہ ہو تو کیا پڑھ کے خاک انسان بات کرے گا؟ زبان اگر اٹک جائے تو کیا بات کرے گا؟ آپ کی دعائیں ہیں، آپ کے پاک قلب ہیں، آپ پورا دن رزق حلال کما کر یہاں بیٹھے ہیں، آپ مغرب عشاء کی نماز خلوص کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں تو ممبر چلتا ہے. کسی خام خیالی میں کوئی نہ رہے. علامہ صاحب بیٹھے، کیا علامہ صاحب اور کیا مولانا. خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا سیدہ کا وعدہ ہے کہ تم اپنی خالصانہ عبادتیں بھیجو، پروردگار اپنے خالصانہ تحفے بھیجے گا. یہ ان ماؤں کا احسان ہے کہ جن کے بطن میں رہ کر آپ نے محبت اہل بیت سیکھی. لہٰذا آپ نے عزاداری کو لطف سید الشہداء، دعائے جناب زینب کے صدقے میں اس مقام پر رکھا کہ جس مقام پر بی بی نے رکھنے کا حکم دیا تھا. جب آپ نے اپنے وعدے کو پورا کیا تو خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا. تہذیبوں پہ تہذیبیں مٹ گئیں، لیکن یہ غم اسی طرح سے چلتا رہا. اس غم کو اسی طرح سے چلتے رہنا چاہیے. کس طرح سے چلے گا؟ جب تک معصومین کی تعلیمات کے مطابق رہے گا. ایک ایک جز، ایک ایک حصہ جو سید الشہداء کے ساتھ جڑا ہوا، سید الشہداء کی پیاس، سید الشہداء کا سوکھا حلق، سید الشہداء کے سوکھے لب، سید الشہداء کے بچوں کے مصائب، سید الشہداء کے گھر کی خواتین کے مصائب، سید الشہداء کے ساتھ انصار کے مصائب، سید الشہداء کے ساتھ ان کے بنو ہاشم کے شہداء کے مصائب. ایک ایک چیز جو جڑی ہوئی ہے سید الشہداء کے ساتھ، معصومین نے اس کو جوڑ کر اعلان کر کر ایک عجیب اعزاز کے ساتھ بیان کیا ہے. یہاں تک کہ سید الشہداء کے عزاداروں کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے معصومین نے، عجیب انداز سے گفتگو فرمائی ہے. یعنی حسین ابن علی کو اسی تصویر کے ساتھ اپنے تصور میں اتاریے کہ جس تصویر کے خاکے کو آپ کا چھٹا امام بنا کر گیا ہے، جس انداز سے سید ساجدین بنا کر گئے ہیں، جس انداز سے بی بی زینب بنا کر گئی ہیں، جس انداز سے پنجتن بنا کے گئے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. ما من عبد بکا الا ووصل فاطمہ ووصل رسول اللہ واسعدها. کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے کہ جو گریہ کرے حسین ابن علی پر، مگر یہ کہ بخدا. اس روایت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا اپنی اوقات بتا دوں. ہم آپ سب غیر معصوم ہیں. 3 اور 4 میں شک، 5 اور 6 میں شک. روزہ رکھا تھا کل کے نہیں رکھا تھا، کتنے گناہ کیا ثواب کر رہے ہیں اپنی عبادت اپنی کوشش کے ساتھ. ہم ان لوگوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں جو شب جمعہ کو جن کی روحیں عرش پر ہوں. کیا ہمارا تعلق اور کیا ان کا تعلق؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو، غور سے سنیے گا. تفصیل کے میں نہیں جاؤں گا، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. ایک جگہ پر بہت بڑا خانوادہ ہو، کسی بادشاہ کی 10 سلطنتوں کا مالک ہو، 100-200 گاؤں اس کی نگین کے نیچے آتے ہوں. اس کے گھر میں کوئی موت ہو جائے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس آپ اس کے گاؤں میں رہتے ہیں گلی میں. آپ آئیں اور پچھاڑے مار مار کے گریہ کریں، گھر کے تمام لوگوں کو گلے لگائیں، خواتین کا ذکر کریں. تھوڑی دیر بعد اس کو چبھے گی بات. بھائی آپ میرے گاؤں میں گلی کے نکڑ پہ رہتے ہیں، آپ نے تعزیت پیش کیا، آپ ٹھیک ہے، اب حد سے زیادہ گریہ کیا، باہر نکل. اور میری گھر کی خواتین کے بارے میں آپ کیوں پوچھیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، اس غم سے جانبر ہو پائیں کہ نہیں، آپ کی والدہ کے دل میں دکھ تو نہیں ہے،
تعزیت پیش کیجیے گا, اچھا نہیں لگے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ کیا نہیں فرما رہے؟ مثال میری سمجھی جا رہی ہے کہ نہیں سمجھی جا رہی؟ تو اوقات پہ کہے گا میاں میں 50 گاؤں کا مالک ہوں, تم میرے ایک کسان ہو, تم میرے ایک نوکر ہو, تو اب ہمارے گھر والے لوگ آ رہے ہیں عزاداری کے لیے, اب تم نکل جاؤ. 50 گاؤں کا مالک یہ کہتا ہے. لطف مطلقہ قاہرہ امیم سید الشہداء کو دیکھیے, کہا کہ ہمارے غم میں رو. ہماری اوقات ہے کیا؟ ہم لوگ ہیں کون کہ جو سیدہ کو تعزیت پیش کریں؟ ہم ہیں کون کہ جو حضرت حجت ابن الحسن کو تعزیت پیش کریں؟ یہ زبان کیا اس قابل ہے, نجس زبان, کہ حضرت حجت ابن الحسن سے کہے آجرک اللہ یا بقیت اللہ فی مصاب جدک الحسین؟ امام زمانہ ایک دفعہ پلٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں نا, تمہاری نہ نماز درست, نہ روزہ درست, نہ وضو درست, نہ قلب تمہارا درست, نجاست کا پلندہ ہو, حیثیت کیسے ہوئی ہمیں تعزیت پیش کرنے کی؟ یہ ہے لطف جناب سیدہ کہ اپنی عزاداری میں آپ کو آنے کی اجازت دی. حیثیت کیا ہے ہماری؟ کسی میں حیثیت ہے کہ ذریعہ سید الشہداء کے سامنے کھڑا ہو کر کہے السلام علیکم ابن رسول اللہ؟ پہلی محرم ریان ابن شبیب 8ویں امام کے پاس آیا. اے شبیب کے بیٹے الصائم انت, آج پہلی محرم ہے, کیا تو نے روزہ رکھا ہے؟ کہ اپنے رسول اللہ نہیں روزہ رکھا. کہا یا ابن شبیب سن, ان هذا الشهر المحرم الذي كان اهل الجاهلیہ يحرمونه. اے سن شبیب کے بیٹے, اہل جاہلیت يحرمون فيه القتال والظلم. جاہل جو عرب تھے نا, مجھے نہیں پتا امام رضا نے کس دکھتے دل کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو جاہل عرب تھے نا, جاہل عرب جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, محرم کے مہینے کا احترام کرتے تھے اور کہتے تھے محرم کا چاند دکھ گیا تلوار زمین پر رکھ دو. اب ڈاکو قافلوں کو لوٹتے نہیں تھے, لیکن امت مصطفیٰ نے اس مہینے میں نبی کے بیٹے کا خون بہایا. اگر نبی کے بیٹے کا خون بہایا گیا ہوتا تو شاید ہم صبر کر لیتے. فرمایا وہ سب نساہو, عرب دشمن کا قتل کرتا تھا, عورتوں کو قید نہیں کرتا تھا. امام نے فرمایا رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا. وانتہبوا ثقلہ, اور حسین کے خیموں کو لوٹا گیا. اب امام رضا نے عجیب کہا وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رجلا ما لهم على وجه الارض من شبیہ. اور حضرت رضا فرما رہے ہیں کہ میرے بابا حسین کے ساتھ میرے گھر کے 18 ایسے نوجوانوں کو شہید کیا گیا. زمین پر ان کی طرح کوئی نہ تھا. جانتے ہو تمہارا 8واں امام کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے قاسم جیسا نوخیز تھا, آنو محمد جیسے نوجوان تھے, میرا عباس جیسا چچا تھا, علی اکبر جیسا بھائی تھا, 18 بنی ہاشم تھے, علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بھی تھا. ان کو قتل کیا گیا. اور اس کے بعد امام نے عجیب جملہ فرمایا, یہ ابن شبیب دیکھو اس دن گریا کرو. اور فرمایا آج کے دن اہل جاہلیت تلوار زمین پر رکھ دیتے تھے, لیکن امت مصطفیٰ نے کیا کیا؟ ذبح, انہوں نے ذبح کیا. کس کو ذبح کیا؟ ذبح الحسین کما یذبح الکبش. انہوں نے ہمارے جد حسین کو اس طرح سے ذبح کیا جس طرح سے قصاب قربانی کے جانور کو زندہ کرتا ہے. میں ایک جملہ کہوں گا امام رضا کی خدمت میں کہوں گا, اے ابو الحسن جب قصائی ذبح کرتا ہے نا جانور کو تو پانی دیتا ہے. آپ کے جد حسین یا 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 حسین
حسین یا 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 حسین حسین یا حسین یا حسین چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے گا تجھے دیکھ
چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں 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 چلا جا گن گن کے جو سمرانے جے دے ہے گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے 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 گھر زہرا کے لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں تمہاری 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کہتے عشق وائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات